بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سیرت طیبہ کا ایک گوشہ۔ بسا اوقات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی آتا اس حال میں کہ آپ تکیہ لگائے تشریف فرما ہوتے اور اس میں آپ کے ساتھ کسی اور کے بیٹھنے کی گنجائش نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ تکیہ نکال کر اسے پیش کر دیتی ہے تاکہ وہ اس پر بیٹھے، اور اگر وہ بیٹھنے سے انکار کرتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اصرار کرتے یہاں تک کہ وہ اس پر بیٹھ جاتا۔ 14واں حق، جس قدر ممکن ہو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزے اور صدقے سے افضل چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم اللہ رضوان نے عرض کی، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین و فساد ذات البین ہی الخالقہ، یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرانا، کیونکہ باہمی تعلقات میں بگاڑ دین کو مٹانے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصدقات اصلاح ذات البین، یعنی سب سے افضل صدقہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے۔ بروز قیامت اللہ عز و جل مومنین کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ فرما تھے کہ اچانک مسکرا دیے، حتیٰ کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ ارشاد فرمایا، میری امت کے 2 شخص اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے، تو ان میں سے ایک کہے گا، کیا اے میرے پروردگار عز و جل اس سے میرا حق دلوائیے۔ اللہ عز و جل دوسرے سے ارشاد فرمائے گا، اپنے بھائی کا حق دو۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار عز و جل میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں بچی۔ اللہ عز و جل مطالبہ کرنے والے سے ارشاد فرمائے گا، تمہارے بھائی کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، اب تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار عز و جل یہ میرے گناہ اپنے سر لے لے۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک وہ ایک بڑا دن ہے جس میں لوگ اس بات کے محتاج ہوں گے کہ کوئی ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل مطالبہ کرنے والے سے ارشاد فرمائے گا، اپنی نظر اٹھا کر جنت میں دیکھ۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار عز و جل میں چاندی سے بنے شہر اور سونے سے بنے محلات دیکھتا ہوں کہ جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں، یہ کس نبی کے لیے یا کس صدیق کے لیے یا کس شہید کے لیے ہیں؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار عز و جل اس کی قیمت کس کے پاس ہوگی؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تمہارے پاس اس کی قیمت ہے۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار عز و جل وہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تمہارا اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار عز و جل میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ فرمانے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرو اور آپس میں صلح صفائی رکھو، کیونکہ رب تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کے درمیان صلح کرائے گا۔ صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیسا بکذاب من اصلح بین اثنین فقال خیرا، یعنی 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے والا جھوٹا نہیں بلکہ وہ تو اچھی بات کہنے والا ہے۔ یہ حدیث لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ جھوٹ کا ترک واجب ہے، اور واجب ایسے واجب سے ساکت ہوتا ہے جو اس سے زیادہ مؤکد ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے سوائے اس کے جو بندہ جنگ میں بولتا ہے، کیونکہ جنگ ایک دھوکہ ہے، یا وہ جھوٹ جو 2 بندوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے بولا جاتا ہے، یا وہ جھوٹ جو بندہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے بولتا ہے۔ 15واں حق، مسلمانوں کی پردہ پوشی کرے۔ مسلمانوں کی ستر پوشی کے فضائل۔ نور کے پیکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر علی مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے، لا یستر عبد عبدا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، یعنی جو بندہ کسی شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے
تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یری المؤمن من اخیہ عورۃ فیسترها علیہ الا دخل الجنہ، یعنی مومن جب اپنے بھائی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قصے کے بارے میں خبر دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اسے چھپا لیتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ معلوم ہوا مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے راز کو چھپائے، کیونکہ خود اس کے اسلام کا حق اس پر ایسے ہی لازم ہے جیسے دوسرے کے اسلام کا حق اس پر لازم ہے۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی شرابی کو پکڑوں تو اس کے بدلے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرمائے، اور اگر میں کسی چور کو پکڑوں تو اس کے بدلے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی احتیاط مروی ہے، ایک رات خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ آپ نے ایک مرد اور عورت کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں سے کہا، بھلا بتاؤ اگر حاکم ایک مرد و عورت کو زنا کرتے دیکھے اور ان پر حد قائم کر دے تو تم کیا کرو گے؟ لوگوں نے کہا، بے شک آپ حاکم ہیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے سنا تو فرمایا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ پر حد قائم کی جائے گی، کیونکہ اللہ عز و جل نے زنا کی گواہی میں 4 سے کم گواہ نہیں رکھے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو جب تک اللہ عز و جل نے چاہا چھوڑے رکھا، پھر دوبارہ لوگوں سے اس بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا کہ آپ حد قائم نہیں کر سکتے۔ اس واقعے میں اس طرف اشارہ ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں متردد تھے کہ حاکم کو حدود اللہ میں اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لوگوں پر ایک فرضی سوال کی شکل میں پیش کیا اور اصل واقعے کو بیان نہ کیا، کیونکہ اصل واقعہ کے بیان کرنے میں یہ اندیشہ لاحق تھا کہ اس صورت میں آپ قاذف یعنی زنا کی تہمت لگانے والے ٹھہرتے، لہذا آپ نے اس سے اجتناب فرمایا، اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد لگانے سے منع فرمایا۔ رب عز و جل کو بندوں کی عیب پوشی مطلوب ہے۔ رب عز و جل کو بندوں کی عیب پوشی مطلوب ہے، اس پر یہ واقعہ بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ سب سے برا فعل زنا ہے، جس کا دار و مدار ایسے 4 عادل گواہوں پر ہے جنہوں نے فعل زنا کا مشاہدہ اس طرح کیا ہو جیسے سرما دانی میں سلائی، اور ایسے مشاہدے کو گواہوں کا بلا اتفاق دیکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر قاضی کو تحقیق کے ساتھ معلوم بھی ہو جائے تو بھی اسے جائز نہیں کہ اسے ظاہر کرے۔ غور کیجئے کہ باری تعالیٰ نے زنا کے سدباب کے لیے رجم جیسی بڑی سزا مقرر فرمائی، اور پھر اپنے بندوں کے گناہوں کی کس طرح پردہ پوشی فرمائی کہ شہادت کی قیود سے افشائے راز کا راستہ ہی مسدود کر دیا۔ امید ہے کہ قیامت کے دن بھی ہم اس کے فضل و کرم سے محروم نہیں رہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، جب اللہ عز و جل دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی فرماتا ہے تو اس کے کرم سے یہ بعید ہے کہ وہ آخرت میں اس کے عیب کو نہ چھپائے، اور اگر کسی کے عیب کو دنیا میں ظاہر کر دے تو اس کے کرم کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اس کے عیب کو بروز قیامت ظاہر نہیں کرے گا۔ حکایت عیب نہ ڈھونڈو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک رات مدینے کے ایک کوچے سے گزر رہا تھا کہ ہمیں ایک گھر میں چراغ جلتا نظر آیا، تو ہم اس کی طرف چل دیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دروازہ بند تھا اور اندر سے شور و غل کی آواز آ رہی تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ گھر کس کا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، یہ گھر ربیعہ بن امیہ بن خلف کا ہے، اور وہ اس وقت لوگوں کے ساتھ شراب پی رہا ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے کہ ہم انہیں گرفتار کر لیں؟ میں نے عرض کی، میری رائے یہ ہے کہ ہم نے وہ کام کیا جس سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، سورہ الحجرات ترجمہ، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ یہ بات ستر پوشی کے وجوب اور ایوب کی ٹو میں نہ پڑھنے پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگوں کے ایوب کی تلاش میں لگ جاؤ گے تو انہیں بگاڑ دو گے یا بگاڑنے کے قریب کر دو گے۔ لوگوں کے ایوب کی ٹو میں پڑھنے کی ممانعت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا مگر دل سے ایمان کو قبول نہ کیا، تم مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو اور نہ تم ان کے ایوب کو تلاش کرو کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے ایوب تلاش کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ایوب کے
در پہ ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل جس کے ایوب کے در پہ ہوتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی ایک کو دیکھوں کہ وہ حدود اللہ میں سے کسی حد کا مرتکب ہوا ہے تو میں اسے نہیں پکڑوں گا اور نہ ہی اس کے لیے کسی کو بلاؤں گا مگر یہ کہ میرے ساتھ کوئی اور موجود ہو۔ حکایت چچا کا بھتیجے کو حد لگوانا۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص کسی کو آپ کے پاس لایا اور عرض کی یہ نشے میں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا منہ سونگو۔ لوگوں نے اس کا منہ سونگا تو اسے نشے میں پایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس نشے میں مدہوش شخص کو روکے رکھا یہاں تک کہ اس کا نشہ جاتا رہا، پھر کوڑا منگوایا اور اس کی گرہ کھول دی اور جلاد سے فرمایا اسے کوڑے لگاؤ اور اپنا ہاتھ بلند رکھنا اور ہر عضو کو اس کا حق دینا۔ چنانچہ جلاد نے اسے کوڑے لگائے اس حال میں کہ وہ کوٹ یا کرتا پہنے ہوئے تھا۔ جب جلاد کوڑے لگانے سے فارغ ہوا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو لانے والے سے دریافت کیا، تم اس کے کیا لگتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کا چچا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا تم نے نہ تو اسے اچھا ادب سکھایا اور نہ ہی اس کی ستر پوشی کی۔ جب حد کا معاملہ حاکم تک پہنچ جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حد قائم کرے، اور بے شک اللہ عز و جل معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، سورہ نور ترجمہ، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس پہلے شخص کے بارے میں علم ہے جس کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کاٹا تھا۔ وہ اس طرح کہ بارگاہ رسالت میں ایک چور کو لایا گیا تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم اللہ رضوان نے ملاحظہ کیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا آپ اس کے ہاتھ کاٹنے کو ناپسند فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کیوں برا نہ لگتا، تم اپنے بھائی پر شیطان کے مددگار نہ بنو۔ صحابہ کرام علیہم اللہ رضوان نے عرض کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کیوں نہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا حاکم پر لازم ہے کہ جب حد کا معاملہ اس تک پہنچ جائے تو وہ حد قائم کرے، بے شک اللہ عز و جل بخشنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ نور ترجمہ، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تبدیلی کے ایسے آثار نمودار ہوئے گویا شدت تغیر کی وجہ سے چہرہ گرد آلود ہو گیا ہو۔ حکایت کیا تم بھلائی کرو گے؟ منقول ہے کہ ایک رات خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ آپ نے ایک گھر سے ایک مرد کی آواز سنی جو گانا گا رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھلانگ کر اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک عورت اور شراب اس کے پاس موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا اے اللہ عز و جل کے دشمن، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ عز و جل تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا اور تم گناہوں پر مصر رہو گے؟ اس شخص نے کہا اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آپ جلدی نہ کریں، اگر میں نے اللہ عز و جل کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے اللہ عز و جل کی 3 نافرمانیاں کی ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، سورہ الحجرات ترجمہ، اور عیب نہ ڈھونڈو جبکہ آپ نے میرا عیب تلاش کیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، سورہ البقرہ ترجمہ، یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھیت یعنی پچھلی دیوار توڑ کر آؤ جبکہ آپ میرے گھر کی دیوار پھلانگ کر آئے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، سورہ نور ترجمہ، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو، جبکہ آپ میرے گھر میں بغیر اجازت اور بغیر سلام کے داخل ہوئے ہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا اگر میں تمہیں معاف کر دوں تو کیا تم بھلائی کرو گے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے معاف کر دیا اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ رب عز و جل کا مومن کی پردہ پوشی فرمانا۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے دن سرگوشی کے متعلق کوئی روایت سنی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، بے شک اللہ عز و جل قیامت کے دن مومن کو اپنے قریب کرے گا اور اسے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر لوگوں سے اسے چھپائے گا، پھر اس سے ارشاد فرمائے گا کیا تو اس گناہ کو جانتا ہے؟ کیا تو اس گناہ کو جانتا ہے؟ تو وہ بندہ مومن کہے گا اے میرے رب عز و جل، ہاں۔ جب باری تعالیٰ اس سے اس کے تمام گناہوں کا اعتراف کروا لے گا تو وہ دل میں سوچے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا،
اللہ عز وجل اس بندے سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو اس لیے چھپایا تھا تاکہ میں آج تیری بخشش فرماؤں۔ پھر اس شخص کو اس کی نیکیوں کا رجسٹر دیا جائے گا۔ کفار اور منافقین کا اس روز یہ عالم ہوگا کہ گواہگان ان کے متعلق یہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ سورہ ہود۔ ترجمہ: یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، ارے ظالموں پر خدا کی لعنت۔ اعلانیہ گناہ کرنے پر وعید۔ نور کے پیکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ہر امتی کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے۔ اعلانیہ گناہ کرنے کی یہ صورت بھی ہے کہ بندہ چھپ کر کوئی گناہ کرے پھر لوگوں کو اس کی خبر دے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔